الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی ایک آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سورۃ انزلناها وفرضناها. اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کا آغاز فرماتے ہیں. سورہ نور جو شروع ہوتی ہے اس میں پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے سورۃ انزلنا. یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا. دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے پورا کلام پاک نازل فرمایا. ساری سورتیں اللہ پاک نے ہی نازل فرمائی، لیکن یہ جو سورت ہے اس سورت کے شروع میں ہی اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ انزلنا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرات مفسرین نے اس سورت کے شروع میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بیک گراؤنڈ میں اور جس پس منظر میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، جن حالات اور جن واقعات میں اللہ پاک نے اس سورت کو نازل فرمایا، اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اسلامی تعلیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی نبوت سے جو لوگوں کے سامنے فرمائی، اور اس سلسلے میں مختلف جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے، یہ سب جسمانی اذیتیں یا قلبی اذیتیں، اور اس میں انفرادی طور پر لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، اجتماعی طور پر بھی جسمانی تکلیف کی جا رہی ہے. لیکن مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مرحلوں میں مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں لشکر آرائی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری سن میں ہی غزوہ بدر میں بڑے بڑے سرداروں کو ختم کیا. پھر احد ہوا واقعہ، اور پھر خندق کا واقعہ ہوا، اور اس طرح کے حالات پیش آتے. اس مرحلے میں مدینہ منورہ میں رہنے والے جو لوگ تھے، منافقین اور یہود، اور دور مکہ میں رہتے مکہ کے مشرکین، ان سب نے جتنے پلان کیے تھے یہ سارے پلان ان کے فیل ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے انہوں نے ایک قرار رکھا. حالات کا ظاہری تحریری بنا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے اس واقعے کو ایسے اچھالا گیا. سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ پیش آیا. لمبا دورہ ہے حدیث شریف کی کتابوں میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اپنے واقعے کو ذکر فرماتی ہے. حدیث عشق سے بخاری شریف میں اور دوسرے محدثین سے اس کو ذکر کیا. پورا واقعہ مجھے آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیا حملہ ہے.
اب تک کے حملے کیسے تھے اور یہ حملہ کیسا. اب تک جو تھے جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا انفرادی طور پر جسمانی یا قلبی تکلیفیں، لیکن یہ جو حملہ ہے یہ اسلامی سماج، اسلامی سوسائٹی پر یہ حملہ ہے. اسلام نے جو زندگی گزارنے کا اجتماعی طور پر انسانوں کو جو ایک نظام بتلا ہے اور اسی نظام کا ایک بہت بڑا حصہ ساماجک ویوستھا ہے، معاشرتی زندگی ہے، سماجی زندگی جس میں ایک انسان دوسرے انسان سے وابستہ ہو. باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اور پھر سماجی اعتبار سے دور کے قریب کے رشتے دار، یہ پورا ایک سماج بنا ہے. اور سماج کی اسلام میں جو اہمیت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ. جن بستیوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کیا کفر اور شرک کی بنیاد، اسی کے ساتھ ان بستیوں میں اگر کوئی ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے لوگوں کو برائیوں سے بچایا، کوشش کی اور اچھی چیزوں کا حکم دیا، ینہون عن الفساد فی الارض. قرآن کریم نے یہاں فساد اور بگاڑ کو ذکر کیا، دوسری آیتوں میں امر بالمعروف کو بھی ذکر کیا، لیکن اس جگہ پر سب سے زیادہ ایک داعی کی یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے سماج کو روکے. اس لیے اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد مچانے سے وہ لوگوں کو روکے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی اصلاح کے سلسلے میں ایک روایت ذکر فرمائی جو کثرت سے ہمارے دعوت والے احباب ذکر کرتے ہیں. اس روایت میں غور کیا جائے کہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اوپر والے اور نیچے والے، اور پانی کا انتظام اوپر ہے، یہ نیچے والے اور اوپر والے آپس میں اگر ان میں اختلاف ہو جائے اور نیچے والوں کو اوپر والے وہاں سے پانی نہ لیں اور نیچے والوں کے دل میں خیال آئے کہ یہ کشتی ہے، نیچے تو پانی ہے، سمندر ہے، تو ہم کشتی کا ایک تختہ توڑ لیں اور نیچے سے ہی پانی لے لیں. یہ کتنی شاندار بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سماج کی درستگی کے لیے ہر آدمی کو چوکن نہ رہے. اوپر والے یہ سمجھے کہ ہم تو اوپر رہتے ہیں، ہمیں پانی کا انتظام، ہمیں مل چکا ہے پانی، اس لیے نیچے والے جو کرنا چاہے کریں. لیکن آپ جانتے ہیں نیچے والے جب تختہ توڑے گے پانی ہوگا، یہ پانی ان کو بھی دے دے گا اور اوپر والوں کو بھی دے دے گا. اللہ پاک اس آیت میں یہی فرماتے ہیں کہ اگر ینہون فی الارض، فساد فی الارض سے اگر روکا نہیں، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ان کی ہلاکت اللہ پاک کی طرف سے ہو جائے. دوست اور بزرگوں، سماج کے اندر صاف ستھرا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج کو لے کر آئے وہ بالکل صاف ستھرا سماج، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفائی میں اللہ پاک نے اتنی آیتیں نازل فرمائی. مجھے یہ بتلانا ہے کہ یہ سارے حربے ان کے ناکام ہوئے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلم سماج میں اپنی طرف سے گڑبڑ پیدا کی. یہ سماج میں گڑبڑ پیدا کرنا، سماج کو جس لائن میں ہے اس لائن سے اس کو دوسری لائن پر لے جانے کی کوشش کر. اگرچہ پورا اسلامی سماج مضبوط تھا لیکن ان کی طرف سے یہ تہمت لگائی گئی. کچھ حضرات ان کے ساتھ شریک ہو گئے. اللہ پاک نے آگے آیتوں میں فرمایا ان الذین دعوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے جو سرگنا تھا منافقین کا عبداللہ ابن ابی، وہی اسی کے متعلق آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ جب تمہارے سامنے یہ بات آئی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہی سب کو صفائی اور پاکیزگی دیتی ہے، ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگائیں. خیر، یہ جو آیت ہے اس کی جو ابتدا اللہ پاک نے فرمائی، سورۃ انزلنا، اللہ پاک نے اپنے سماجی زندگی کے جو اصول اور آداب آگے سورہ نور میں جو ذکر کیے
مردوں اور عورتوں کو نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم فرمایا، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کے مسائل ذکر کیے، چھوٹے بچے اور غلام اور گھر میں رہنے والے دوسرے جو کام کاج کرنے والے ہیں ان کو کن اوقات میں گھر میں داخل ہونا چاہیے، کب اجازت دی جائے، کب اجازت کے بغیر بھی وہ داخل ہو سکتے ہیں، یہ سارے احکام قرآن کریم نے اس صورت میں ذکر کیے۔ مسلمان عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر بھی قرآن کریم نے ان آیات میں بڑی شدت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رجم، ان کی جو سزا ہے اس کو بھی ذکر پر، اس لیے سورت کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ جس میں ہمیں سماج اور سوسائٹی کی اہمیت اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی۔ دوست اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو احکام نازل فرمائے، آپ جانتے ہیں نماز کے احکام قرآن میں مختصر ہے، زکوٰۃ اور حج کے احکام مختصر ہے، لیکن دو قسم کے مسائل، سماجی زندگی کے مسائل اور معاملات کے مسائل، ان دونوں کو قرآن کریم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا۔ جب قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر کیا تو احادیث مبارکہ تو قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور وضاحت کے ساتھ پڑھا۔ بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ قرآن ذکر فرمایا، یہ آپس کے مسائل ہے لیکن قرآن کریم ان کو بھی ذکر فرمایا۔ مرد اور عورت کے احکام کو اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرمایا۔ دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دے گا۔ آپ نے فرمایا من یضمن ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ گارنٹی دے اور اپنے دو جبروں کے درمیان کی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسری عبادتیں ادا کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کا شکر ہے، لیکن سماج کی جو اہمیت ہے، سماجی مسائل کی جو اہمیت ہے، آپ جانتے ہیں ہندوستان میں اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے سمان سول کوڈ کا، اس سے پہلے یہ مسئلہ آئے، ایک جج جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کب حکومت اس کو لازم کرے، یہ یکساں سول کوڈ اور سمان سول کوڈ گجراتی میں جس کو بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کا نکاح اور طلاق کا ایک قانون ہے۔ اس لیے کہ حکومت کے جو دیوانی فوج کے مسائل اور جو فوجداری مسائل ہے، فوجداری تو حکومت ہی سے وابستہ ہے، صرف چند مسائل دیوانی فوج کے، نکاح ہے، طلاق ہے، بخشش ہے، وقف ہے، الہ ہے، جہاد ہے، یہ اس قسم کے کچھ مسائل رہ گئے ہیں، اس میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم اگر فوج میں جائیں، یعنی کوئی مسئلہ پیش آئے اور دونوں فریق حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ ہم مسلم اصول اور مسلم قانون کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق ہمارا ججمنٹ دو، تو جج اس کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ایسی نوبت آج تک کبھی آئی نہیں ہے۔ مسلمان جو بھی گئے کورٹ میں کوئی نہ کوئی شریعت کی مخالفت بھی ہوئی اور آپس میں وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، نہ فقہی شریف ہدایتوں کے ذریعے لوگ مسئلہ حل کرتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، تو جب آپ وہاں گئے ہیں تو آپ کے مسائل کورٹ کے مطابق، ہندوستانی قانون کے مطابق ہی حل ہوں گے۔ ہر سیکولر حکومتوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ اس لیے جب تک مسلمان اپنے مسائل آپس میں حل کریں گے، وہاں تک چاہے کتنا وہ سمان سول کو لازم کر دے، حکومت کتنے ہی الگ سے الگ قانون کرے، جب ہم شرعی اعتبار سے اپنی بیوی کو اگر کہیں انتہا درجے کا مسئلہ پیش آ گیا، میاں بیوی میں کوئی جوڑ نہیں، اور اس موقع کے اوپر اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے، وہ اسلامی سنت طریقے کے مطابق، احسن طریقے کے مطابق اگر وہ طلاق دیتا ہے تو کورٹ کچہری کا کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آئے۔ 3 طلاق کے اوپر حکومت نے جو مسائل پیش کیے اور جو ججمنٹ دیا، یہ کن کو لازم ہوگا؟ جو قرآن اور حدیث کے خلاف کرے، جو اپنے سماج میں دونوں فریق مسلمان ہے۔ اس لیے اس وقت ملک کے جو حالات، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس کا اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اپنی لڑکی کا نکاح مشرکین کے ساتھ مت کیجیے، اور آگے فرمایا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، ایک مسلمان کم درجے کا، اب تو غلام کا رواج نہیں رہا، لیکن اس کا جو مطلب نکلتا ہے جو بیچارہ سماجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کمزور ہے،
آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری لڑکی اس کے ساتھ اچھی طرح نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر آپ اگر کسی غیر کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کروا، کیونکہ ابتداء اسلام کے اندر یہ چیزیں تھی، پھر قرآن کریم ان آیات کی روشنی میں اس کو روک دیا۔ ابھی نیا نیا دین تھا، ابھی بنیادی عقائد پر گفتگو ہو رہی، اس کا جب ماحول بنا اس کے بعد ان آیتوں کے ذریعے سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، اللہ پاک نے ان کے ذریعے ہوئی۔ اس وقت ہم اور آپ سب جانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں، ہر جگہ پر مسلمان لڑکیوں کے مسائل پیش کثرت سے وہ غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کچھ تو پروپیگنڈا بھی ہے، کچھ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ہندو لڑکیاں برقع پہن لیتی ہے، ہندو لڑکے سے کھڑے ہوتے اور وہ موبائل کے اندر لوگ ادھر سے ادھر مستقل اس سے اتنی زیادہ کی چیز نہیں، لیکن جو ہو رہی ہے یہ مقدار اور یہ رفتار تیزی سے آگے بڑھے۔ اس لیے مایوس نہ ہو، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں پروپیگنڈا ہو، لیکن جو حقائق کے اندر رات دن ہم جس سماج میں رہتے ہیں اور پورے ہندوستان کے لیول پر دو قسم کی چیزیں، ایک تو غیروں کی طرف سے مسلمان لڑکیوں کو ورگلانے کی مختلف کوششیں ہوئی، یہ اپنی جگہ پر ہر زمانے میں، جیسے میں نے آپ کو کہا منافقین نے یہ بدماشی کیوں کی تھی؟ اسلامی سماج کو گندا بتلانے کے لیے، گندا کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی۔ تو یہ دشمنوں کے حربوں میں سے سماجی زندگی میں انسانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، سماج کے اندر برائی اور گندگی پھیلانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، آج بھی ہو۔ لیکن جب مسلمان اپنی لڑکی کی، جیسے اسلامی سماج تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی بیوی نے کہا کہ سماج میں ایسا واقعہ چل رہا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر مجھے تمہاری پاک دامنی سے زیادہ بھروسہ۔ قرآن کریم نے اسی کی فضیلت کو آگے ذکر فرمایا، انہوں نے اس طریقے سے کہا، دوسرے لوگ بھی یہ کہ مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ سماج کو گندا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہر زمانے میں ہوئی، اس وقت بھی ہو رہی۔ RSS کی طرف سے روپیے پیسوں کا انعام کا سب کچھ کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو، غیر مسلم لڑکیوں کو دلال بنا کر مسلمان لڑکیوں کو وہاں تک پہنچانے کی ساری سازشیں، کوششیں ہو رہی۔ اس کے اوپر پورا 10-15 صفحے کا ہم نے ایک مضمون لکھا ہے، وہ ہماری بچیوں تک پہنچایا جائے۔ ہمارے ماں باپ اس مسئلے میں سب سے بڑی بنیاد، اصلاح کا سب سے پہلا ذریعہ ماں باپ ہے۔ ماں کی گود سے لڑکی کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے سب سے بڑے ذمہ دار قرآن اور حدیث نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ بار بار یہ فرمایا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا، اور یہ فرما دیا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں غافل نہ کر دے۔ یہ چیزیں بار بار ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشارے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے، بچوں کی پرورش کے اصول اور آداب بتلائے۔ اس وقت سب سے بڑی کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو وہ ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہو۔ مکتب میں اور مدرسے میں استاد کے پاس وہ جائیں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان کے پاس رہیں گے۔ اسکول کا نظام بھی دوسرا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر کالج جانے تک میں 2 مرحلوں میں ان کو 2 بڑے مسائل سے واپس کریے۔ ایک تو جس ملک میں ہم آباد ہیں، یہاں کی جو ایک ہندو تہذیب، ہندو میتھالوجی ہے، یہ تہذیب اور یہ سنسکرتی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں فوٹو کے ذریعے، تصویر کے ذریعے، عملی پریکٹیکل شکل میں اور اسکول کی بکس کی شکل میں اور مختلف دوسرے جو طریقے ہیں، ان تمام طریقوں سے ایمانیات پر حملے ہوئے، کفر اور شرک کو اس کی مختلف شکلوں کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر جب یہ لڑکا بڑا ہوتا ہے یا لڑکی بڑی ہوتی ہے، کالج اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہاں یوروپ کا جو لایا ہوا سیکولر نظام، جس میں بے حیائی، بے شرمی، ننگا پن، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر دکھلائی جاتی ہیں، اللہ پاک کی ذات عالی سے دوری، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری اور مسلم سماج اور مسلم تعلیمات سے دور کرنا،
یا اسلام پر اس قسم کے اعتراضات اور اشکال پیدا کرنا جس سے ہماری نئی نسل کے ذہن میں اختلاف پیدا. یہ دو طرفہ حملے اس ملک کے اندر ہماری نئی نسل جو اسکول اور کالج میں جاتی ہے ان کے اوپر ہوتی ہے. یہ مسلسل ہو رہے ہیں اور اس کو پروفیشنل لائف اور ہائی فائی لائف سمجھا جاتا ہے. جو نوجوان لڑکا یا لڑکی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہنسی مذاق کرے اس کو اس مہذب سماج کا فرد سمجھا جائے. یہ ساری چیزیں رات دن ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ یوروپ کی جو عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی وہ یہی کہہ رہی کہ ہماری یعنی مسلم سماج کی لڑکیوں اور مسلم سماج کی عورتوں اور وہ ماں باپ جن کے ذہن میں اسکول اور کالج کا ایک ایسا تصور لگا ہوا ہے ایک ایسی دھن سوار ہے وہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچے اور بچی کو جس کھائی میں لے جانا چاہتے ہیں جس ماحول میں لے جانا چاہتے ہیں وہ عورتیں جو کثرت سے اس ماحول میں پلی اور بڑھی ہے لیکن وہ اسلام میں داخل ہو جتنی کثرت سے یوروپ اور امریکہ کی عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں جتنے وہاں کے مرد داخل ہیں. لیکن عجیب ہے لندن ٹائمز کے لیے لکھتا ہے اور اسی طریقے سے لاس اینجلس ٹائمز امریکہ کا جو اخبار ہے یہ لکھ رہا ہے کہ یوروپ نے برسوں محنت کی مسلمانوں کے خلاف مسلمان عورتوں کو اسلامی تعلیم کے خلاف ورگلانے کے لیے اور دنیا بھر کی عورتوں کے سامنے پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے یہاں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں وہاں عورت کو جیل کی زندگی گزارنی پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے لکھی لیکن اس کے باوجود کثرت سے عورتیں اسلام میں داخل اس کی وجوہات پر انہوں نے غور کیا تو خود انہوں نے جن عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا انٹرویو لیا گیا. انہوں نے صاف کہا کہ یوروپ کے مردوں نے آج تک ہمیں دھوکے میں ڈالا. انہوں نے آزادی کے عنوان سے ہمیں سڑکوں پر اسکولوں اور کالجوں میں پہنچایا اور دوہرا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا. روزی روزگار کمانے کی ذمہ داری کی ہماری اور اولاد کی کھانے پینے کی اور دوسری ضروریات زندگی کا یہ دوہرا بوجھ یوروپ کے مردوں نے ہمارے کندھوں پر ڈالا اور عنوان یہ لگایا کہ آزادی کے نام سے مردوں نے اپنے کام ہمارے ذمہ ڈالے جبکہ اس کے مقابلے کے اندر اسلام ہے عورت کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ساری ذمہ داری مرد پر ہے. روزی روزگار کمانے کے لیے اس کو جانے کی کوئی اسلام میں ضرورت وہ اگر شرعی اصول اور آداب کے ساتھ کسی جگہ کوئی ملازمت کرتی ہے ہمارے بزرگوں نے اس سے روکا نہیں لیکن پسند نہیں پڑتا. اس لیے کہ جب مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے بعد کچھ نہ کچھ گڑبڑیں پیدا ہو ہی جاتی ہے. رات میں ہم اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں. مستقل مضمون اخبارات میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جو کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتی ہیں وہاں کا باس اور وہاں کا مینجمنٹ اس کو ذہنی طور پر کس طریقے سے ستاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں اخبارات میں آ چکی ہے اور پورا اس کا سروے نکالا گیا. کوئی بھی یوروپ کا ملک ہو یا ہندوستان کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. اس لیے کہ جب مردوں کو صبح سے لے کر شام تک بھڑکانے والی فلمیں دکھلائی جائے عورتوں کی ننگی تصویریں اس کے سامنے آئے اب جب اس کے سامنے عورت آئے گی تو صبح سے لے کر شام تک جو ذہن میں رچا بتا تھا یقیناً وہ اس گناہ میں مبتلا ہو ہی جائے. اس لیے قرآن نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. دوست اور بزرگوں لا تقربوا الزنا قرآن فرمایا. سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک آیت سورہ یوسف کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے بتلایا کہ آدمی جب گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ آسان فرمائے. یہ ہمارے مسلمان مردوں کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب اسی سورہ یوسف کی آخری آیت اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قصے جو ہم نے قرآن میں ذکر کیے یہ کوئی نعوذ باللہ تاریخی واقعات نہیں ہے قصے کہانیاں نہیں ہے عبرۃ ایمان والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی حتیٰ کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ
جس کی طرف یہ جیل میں آپ جانا چاہ رہے تھے، اس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے بچا لیا، جیل کے جیلر نے آپ سے پوچھا کہ آپ خود حسین و جمیل اور بادشاہ کے وزیر کے گھر میں اور اس کی بیوی کے حسین و جمیل، پھر کس چیز نے آپ کو بچایا؟ آپ کیسے بچ گئے؟ ہم جیسا ہوتا تو فخر سے کہتا کہ ہم بچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اللہ پاک جس پر رحم فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ گناہ سے بچا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ذریعے ہمیں بتایا کہ بچنے کی کوشش کی جائے اور بچنے کے بعد اپنے آپ کو اس طرح متوجہ نہ کیا جائے کہ میں بچ گیا ہوں، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ پاک فرماتے میں ہی کسی کو بچاتا ہوں۔ تو دوستو اور بزرگ، آج کی نکاح کی مجلس ہم لوگ مسائل ترکیہ نماز کے جانتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی کمی، لیکن کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ نماز انسان کا اور خدا کا کام ہے، لیکن نکاح سماجی بندھن، اس میں دو خاندان اور دو فرد، مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس لیے دونوں کے حقوق وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے حق ہے عورتوں کے بھی حق۔ اس لیے آج ہمارے سماج میں شادی کے بعد بھی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپنے حقوق تو جانتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نہیں جانتے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہمارا حاکم ظالم ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم اپنا جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو اپنی ادا کرو اور اللہ پاک سے مدد کرو۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت دی جا رہی۔ اس لیے قرآن کریم نے مرد اور عورت کے مسائل کو اتنی تفصیل سے بتلایا ہے، آپس میں ناداری ہو جائے تو کس طریقے سے دور کی جائے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں طلاق کی نوبت آئے، اور وہ بھی اس طریقے سے۔ گزشتہ 2 سال پہلے جب یہ مسئلہ چلا NCR کا، تو بروز کے LIG کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں ہمیں آپ سے بات چیت کریں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 3 طلاق کا ایک تصور ایسا دلایا گیا ہے کہ شوہر دبئی میں بیٹھا ہے اور یہاں ہندوستان میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے اور اسی لمحے وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ ایک عملی قتل ہو رہی ہے، یہ اسلامی قتل نہیں۔ پھر ان کو نکاح کی اہمیت بتائی کہ نکاح کی طرف خود شریعت میں بتائی اور زنا کو کم کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد نکاح کے اندر مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے وہ بتائے۔ پھر اس کے بعد اگر ناراضگی ہے تو مرد اور عورت دونوں مل کر تنہائی میں اس مسئلے کو حل کریں، لیکن اگر یہ دونوں حل نہیں کر سکتے اس کی بھی شکلیں بتلائی تو پھر حکم من اہلہ و حکم من اہلہ، یہ پوری ترتیب بتلائی۔ تو اس نے ISI جو آفیسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا تو دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی سیکولر نظام میں اتنی پابندیوں کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ ان مسائل کو ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ قانون کس کا ہے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہمارے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اس کو وہ جانے۔ اس نے اس نفس کی تخلیق فرمائی، اس لیے اس نفس میں کیا وسوسے آ سکتے ہیں اس کو اللہ پاک جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اتنا بہترین دین ہمیں دیا ہے، لیکن ہم جو غفلت برت رہے ہیں سماجی زندگی کا اپنی اولاد کی فکر میں، ایک کریز شروع ہوا مسلمان لڑکیوں کو کالج یونیورسٹیوں میں بھیجا جائے۔ اسلام تعلیم سے منع نہیں کرتا، لیکن جب اسلامی شوق ہے تو مسلم سماج خود اپنی اسکولیں قائم اور مخلوط نہ ہو، سب جسم نہ ہو لڑکے اور لڑکی، بلکہ دونوں کو الگ کیا ہے۔ اس میں ماہرین نے تعلیم میں خود لکھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی نوجوان جب ساتھ پڑھتے ہیں یقیناً ایک دوسرے کے جذبات لگے ہوئے ہیں، اس لیے خود تعلیم بھی اچھی طرح حاصل نہیں کرتے۔ یہ بات بھی بچہ ہے، خیر یہ بات لمبی ہے، مجھے یاد کرنا ہے کہ یہ ہم نکاح کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، یہ نکاح کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے شرمگاہ کی حفاظت کا اس کو سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا